السلام علیکم۔ لو جی، بلاول بھٹو نے زرداری سے بغاوت کر دی ہے، باپ سے بغاوت کر دی ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں نہیں مانتا زرداری کا ضابطہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے آج کیا کیا ہے؟ اس نے آج جناب ہاتھ ملا لیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ، جس میں محمود اچکزئی اور راجہ علامہ ناصر صاحب، جو ایک ایوان پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں ایوان کا نمائندہ ہے اور ایک قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، ایک سینٹ میں اور ایک قومی اسمبلی میں۔ تو اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے جناب کہ زرداری صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ ہم صلح صفائی سے نون لیگ کو حکومت کریں، لیکن زرداری جو ہے نا، وہ بلاول جو ہے، بلاول بھٹو، اب اس کو زرداری نہ کہیں، بلاول بھٹو کہیں، وہ جناب علی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کو سبق سکھانا ہے جی، میں نے نون لیگ کو سبق سکھانا ہے کہ انہوں نے مجھے کشمیر میں کیوں ہرایا ہے یہ والا۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی ہے، اس کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اور نون لیگ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ کیوں گئے ہیں۔ تو ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی کہ سپریم کورٹ کا کیس کل لگ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ کل کا لاسٹ ڈے بھی ہے کہ اگر وہ کیس نہیں لگتا تو پھر حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ عمران خان کو شفا ہسپتال میں بھیجیں گے کہ نہیں۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ یار، شفا ہسپتال ہو یا پیمز ہو، حکومت نے چیلنج نہیں کیا کہ اس کو شفا ہسپتال میں نہ بھیجو۔ او بھائی، آپ کی جان چھوٹ جانی تھی۔ شفا ہسپتال نے، عمران خان نے اپنی جیب سے خرچہ کرنا ہے اور پیمز میں حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت نے سارے انجیکشن، ٹیکے، ڈرپ وغیرہ ہر چیز دینی ہے، تو اس میں حکومت کو فائدہ نہیں کہ وہ پرائیویٹ کرے اور اپنی ساری ذمہ داری لے۔ حکومت نے، میرا خیال ہے کہ یہ غلط سٹروک کھیلا ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا نا، لگایا ہے آج ریویو پٹیشن، ہم نے کہا بھی ہے اعظم نذیر تارڑ کو کہ آپ ریویو فائل نہ کریں۔ ریویو یہی فائل کر رہے ہیں نا کہ اشفا کی بجائے پیمز آئے۔ کیوں آبیل مجھے مار؟ کل کو کوئی عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے دیکھیں جی، یہ سرکاری اسپتال میں تھے اور سرکار نے ہی اس کے ساتھ کچھ کر دیے۔ تو آپ کو تو اچھا لگنا چاہ کہ بھی چلو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اشفا میں جائے، وہاں پرائیویٹ علاج کرائے، اپنے خرچے پہ کرائے۔ اس میں میرا خیال ہے حکومت نے یہ غلط قدم کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین، حاضرین، قارئین، سامعین؟ آپ بھی بتائیں نا ذرا، آپ بھی بتائیں جی۔ اب کل کا دن بڑا اہم ہے، چاہے فیصلہ سپریم کورٹ میں اچانک ہی نوٹس جاری ہو جائے اور ریویو پٹیشن لگ جائے، لگنا یہ کل لگنا ہے یا پرسوں لگنا ہے، 2 دنوں میں لگ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے جو حالات ہیں۔ اور اب ویسے سر جی، دیکھا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ کیس تو کل یا پرسوں لگ جائے گا نا، لیکن عاصم منیر کے خلاف جو انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا تھا پی ٹی آئی والوں نے، بالکل چپ ہو گئے عاصم منیر کے حوالے سے۔ کوئی خلاف گل نہیں کرنی، ہواواں دا رخ بدل گیا۔ ایسے بدلتی ہیں سر جی چیزیں، ایسی بدلتی ہیں، دیکھ لیں یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور اب عاصم منیر جیسے انہوں نے باجوہ کے ساتھ کیا ہے، باجوہ کو پہلے باپ بنایا ہے، بعد میں اس کو ذلیل کیا ہے، اور عاصم منیر کو پہلے ذلیل کیا ہے، اب باپ بنانے کی تیاری شروع۔ ویسے سر جی، انہاں پیریں تے انج کر کے کوئی یو ٹرن لوے، انج کر کے تے افسوس تو ہوتا ہے نا بڑا، ٹھیک ہے۔ اور آج بلاول نے ہاتھ ملایا ہے بلاول نے اس سے، اچکزئی سے اور راجہ علامہ ناصر سے، اور وہ کہہ چکے ہیں سہیل افریدی وغیرہ کہ ہم نے چور ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملانا، اور اس سے بلاول کو کچھ نہیں ملے گا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بس صرف اور صرف یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ سب
اس چیز کو انجام کر رہے ہوں گے۔ عطا تارڑ اور طلال چودھری کی جو پریس کانفرنس ہے وہی ہے۔ اب سارا جی نزلہ گر رہا ہے نون لیگ پہ۔ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں ہونا، نون لیگ ہی اصل دشمن بن رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو ہی سیدھا کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نون لیگ کا ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نون لیگ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھے اور پھونک پھونک کے اپنے پتے پھینکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی غلط سٹروک نہ کھیلے، یہ غلط کھیلا ہے انہوں نے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ عمران کا علاج کرنے دیں، جہاں وہ چاہتا ہے کرنے دیں علاج، بیرون ملک تو نہیں نہ جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بیرون ملک کا بھی اشارہ کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ اللہ رحم کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اچھی ہو، اور جس طرح اس نے لوگوں کو ذلیل کیا تھا، نواز شریف کو، کلثوم نواز کو، مریم نواز کو، حمزہ کو، یہ سعد رفیق کو، شاہد خاقان عباسی کو، سلمان رفیق کو، ان سب کو عمران نے اندر کیا تھا۔ آج کہہ رہے نہیں جی نہیں عمران بڑا نیک سی، جی اس نے تو تقریروں میں کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تمہارے اے سی اتاروں گا، تمہارے پنکھے اتاروں گا، تمہارے ٹی وی اتاروں گا۔ اور سر جی وہ تو وہی حساب ہے کہ چھج تو بولے پرون کی بولے، عمران کا تو یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ محلے میں ایک نوجوان تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ یہ بھتہ لینی جب تک ختم نہیں ہوگی، یہ جد انشاءاللہ جاری رہے گی، اپنے منطقی انجام پر پہنچے گی اور اپنا حق السلام علیکم ملک صاحب۔ ایک نعرہ بلند کر کے کہیں گے۔ آج صرف ایک خطاب اور سننا ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی پیٹرول کے خلاف دھرنا دے رہی ہے، اور حکومت ہر روز پیٹرول 5 روپے مہنگے کر رہی ہے، ہر روز ہر روز۔ سر جی دیکھیں میں ابھی جناب یہ دفتر سے آیا ہوں، تو کس طریقے سے میں نے کھانا کھایا ہے، کیا کیا ہے، آپ یقین کریں میرا تو دل کرتا ہے کہ کوئی قابل اعتبار بندہ ہو نا، جیسے سعودی عرب ہے، ہم یہ حکومت جو ہے نا یہ ملک پورا ٹھیکے پہ دے دے سعودی عرب کو یا چائنا کو دے دے، ہم سے یہ نہیں ٹھیک ہوگا، ہم سے یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اتنے برے حالات ہیں، آج 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، 3 روپے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور حال یہ ہے، اب دیکھیں میرا یہ حال دیکھیں، یہ سچی ویڈیو ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، کوئی ویوز لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حالات ہیں۔ کاش کوئی پاکستان ٹھیکے پہ لے لے، چائنا لے لے یا سعودی عرب لے لے ٹھیکے پہ، نہیں چلتا ان سے یہ ملک، اس میں چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کسی سے بھی یہ ملک نہیں چلتا، میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے۔ آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں ذرا، اور یہ حالت دیکھیں۔ یہ ابھی میں دفتر میں آیا ہوں، میں نے کہا میں یہ سالن گرم کر کے تو روٹی کھاتا ہوں، کیونکہ گیس نہیں تھی، 9:30 بجے رات کو گیس نہیں تھی۔ یہ ٹھنڈا سالن ہے فریج کا نکلا ہوا، یہ میں نے تھوڑی سی دہی ڈالی ہے، اور یہ ٹھنڈی روٹی ہے، اور یہ اب میں کھا رہا ہوں۔ دیکھیں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، کیا کریں ایسی حکومت کو بھائی، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، بالکل برف کی طرح یہ ٹھنڈا سالن ہے، یقین کرو یہ میں کھانے پہ مجبور ہوں، کیونکہ اب بجلی 2 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ کیا کرے بندہ، کیا کرے سر جی، کیا کرے ایسی حکومت کی۔ ہم تعریفیں کر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تسی بڑے چمچے بنے ہوئے ہو، آپ اندازہ کریں، یقین کرو ادھر، اور میں نے اس دفعہ 65,000 روپے بجلی کا بل دیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے بل نہیں دیا، پھر مجھے بجلی نہیں مل رہی، گیس بھی نہیں مل رہی، کیا کریں ہم، کیا کریں۔ بہت غصے میں ہوں اس وقت، ٹھنڈا کھانا کھا رہا ہوں، غصے میں ہوں، میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھر میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔